بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ اور ہم تمامی حضرات مل کر اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، آپ اور ہم سبھی کو معلوم ہے، بلکہ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اس مہینے میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی تاریخ وصال ہے، اور گزشتہ کل ہی چھٹی کی تاریخ گزری، جس میں پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر، کام دھندے سے آزاد ہو کر، نوکری، کمپنی، کھیت کھلیان سبوں کو بالائے طاق رکھ کر لاکھوں لوگ غریب نواز کے دربار پربہار کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ وہ تاریخ ہے کہ اگر آپ ٹرین میں ٹکٹ ڈھونڈیں گے تو اجمیر جانے کے لیے خالی نہیں ملے گی. ہوا کے ذریعے سفر کرنا چاہیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ریٹ دے کر کے اجمیر پہنچنا پڑے گا. تو اس طریقے سے غریب نواز کے دربار پربہار میں عاشقان غریب نواز کا ہجوم لگا ہوا ہے. اسی مناسبت سے آج میں نے قرآن مقدس کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا اگر ایک میں آسان سا مفہوم بتاؤں تو یہ مطلب ہے کہ اے روح والو، روحانیت والے کے ساتھ ہو جاؤ. اے روح والو، روحانیت والے کے ساتھ ہو جاؤ. آپ اور ہم روح والے ہیں، اللہ والے روحانیت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے لوگ اس دنیا میں بھیجے. ایک وہ ہے جس کے جسم کا تعلق صرف روح سے ہے، ایک وہ ہے جس کے جسم کا تعلق روح اور روحانیت دونوں سے ہے. اب دیکھیے، روح کا کمال کیا ہے، روحانیت کا کمال کیا ہے. روح کا کمال یہ ہے کہ جب تک روح ہمارے جسم کے اندر ہے تب تک زبان بول رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ہاتھ میں حرکت ہے، پاؤں چل رہے ہیں، زندگی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. اور جیسی روح نکل جاتی ہے، آنکھ دیکھنا بند کر دیتی ہے، زبان بولنا بند کر دیتی ہے، کان سننا بند کر دیتے ہیں، ہاتھوں کی حرکت غائب ہو جاتی ہے، پاؤں چلنا بند کر دیتے ہیں. تو یہ روح کا کمال ہے. روح ہے تو چلنا ہے، پھرنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے. روح نہیں ہے تو سارے کام بند. یہ روح کی جلوہ گری ہے. مگر ایک سوال آتا ہے کہ روح ہے تو انسان دیکھتا ہے، روح نہیں ہے تو نہیں دیکھتا ہے. اور روح کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر سرما لگاتے ہوئے سلائی تھوڑی سی پھر گئی تو ٹپ ٹپ پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے. آنکھوں سے گرم گرم پانی گرتے ہیں، رومال تر بتر ہو جاتا ہے. اتنا نازک رشتہ ہے روح کا جسم کے ساتھ کہ سلائی تھوڑی سی پھر جائے تو آثار روح نمودار ہو جائے، پانی ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جائے. مگر یہ روح جب نکل جاتی ہے تو آنکھوں میں سلائی کیا، چاقو گھسا کر باہر کر لو آنکھیں، پانی گرنا تو دور، آنکھ اف بھی نہیں نکلتا ہے. بیٹیاں کاٹ کاٹ کر ٹکڑا ٹکڑا کر دو، چلا پکار کچھ بھی نہیں ہوتا. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، نہ حس ہے نہ حرکت ہے، کچھ بھی نہیں. روح ہے تو زندگی ہے، روح نکل گئی تو زندگی نکل گئی. روح ہے تو آپ کے اندر احساس کا مادہ ہے، روح نکل گئی تو احساس کا مادہ ختم ہو گیا. مگر میں یہ پوچھتا ہوں دوستو کہ روح ہے تو انسان دیکھتا ہے تو کتنی دور کی دیکھتا ہے. روح ہے تو انسان سنتا ہے تو کتنی دور کی سنتا ہے. تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ روح والے جب دیکھتے ہیں تو مشکل سے 1 فرلانگ کی دوری کو دیکھتے ہیں. روح والے جب سنتے ہیں
تو مشکل سے 1 فرلانگ کی دوری کی سنتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کے قمر الدین مسجد میں بیٹھ کر کے ہم جو ہے پونا سے باہر کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے. آپ کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. آپ یہاں بیٹھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سید نگر کی آواز ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں. نہ آپ وہاں کی سن سکتے ہیں، نہ اپنی آواز وہاں پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ وہاں کی دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو وہاں دکھا سکتے ہیں. پتا یہ چلا کہ روح نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں تھا، روح آ گئی تو سب کچھ آ گیا. مگر کتنا آیا؟ 1 فرلانگ تک دیکھنے کی طاقت آئی، 1 فرلانگ کے دوری کی سننے کی طاقت آئی. مگر کیا معاملہ ہے کہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، قدم یہ ہاتھی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے. یہ بغداد کی دھرتی پر بیٹھ کر غوث پاک فرماتے ہیں، اور ملک ایران کے خراسان پر کے پہاڑ پر بیٹھ کر خواجہ معین الدین چشتی مراقبہ فرما رہے ہیں. ہزاروں میل کی دوری سے یہ آواز خواجہ صاحب سن لیتے ہیں، اور سننے کے بعد فرماتے ہیں بن انا عینی و راسی، اے غوث اعظم آپ کا قدم میرے گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر کے اوپر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر کے اوپر بھی ہے. اور ادھر غوث پاک نے سن لیا کہ غریب نواز نے کیا کہا، تو غوث پاک فرماتے غیاث الدین کا بیٹا معین الدین اپنے حسن ادب کی وجہ سے بازی لے گیا ہے، اور اللہ اس کے رسول کا محبوب بن گیا ہے، اللہ اس کے رسول کا محبوب بن گیا ہے. اب مجھے کہنے لگے کہ ہم 1 فرمان کی سنتے ہیں اور 1 فرمان کی دوری کی دیکھتے ہیں، مگر میرے غریب نواز نے ہزاروں میل کی دوری کی سن بھی لیا، اور ہزاروں میل کی دوری کی دیکھ بھی لیا، اور میرے غوث نے ہزاروں میل دور اپنی آواز کو پہنچا دیا، اور پھر غریب نواز کی آواز کو ہزاروں میل دور سے سن لیا. وہ کون سے کام تھے جو اتنی دوری کی سن رہے تھے؟ وہ کون سی آنکھیں تھی جو اتنی دوری کی دیکھ رہی تھی؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ روح والے ہیں، وہ روحانیت والے ہیں. روح والے محدود میں دیکھا کرتے ہیں، روحانیت والے لامحدود دیکھا کرتے ہیں. روح والے محدود کی سنا کرتے ہیں، روحانیت والے لامحدود کی سنا کرتے ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم کہہ رہے ہیں غریب نواز وہاں سے سن رہے ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں وہ روحانیت والے. اس لیے تو رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مطلب اے روح والو ان روحانیت والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے روح والو ان روحانیت والے کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں ہو جاؤ؟ اس لیے کہ روح والوں کی روح نکل جانے کے بعد جسم بیکار ہو جاتا ہے، مگر روحانیت والے کی روح نکل جانے کے بعد بھی جسم کام کرتا ہے. روحانیت والوں کی روح نکل جاتی ہے، آنکھیں دیکھا کرتی ہے، روح نکل جاتی ہے، کان سنا کرتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، زبان بولا کرتی ہے. آئیے آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں، مثال کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک شخص نے بغداد سے باہر یہ خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے عرش الہی کو اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے. سبحان اللہ، خواب کتنا خوبصورت ہے. عرش الہی کو اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے. تو اپنے دوست نے کہا دوست آج میں نے بہت بڑا خواب دیکھا. کہ کیا؟ کہ میں نے عرش الہی کو اپنے سر پہ اٹھا لیا، ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو دوست نے کہا ارے نادان، جب خواب بڑا ہوتا ہے تو تعبیر بتانے والا بھی بڑا ہونا چاہیے. ہم کیسے بتا سکتے اتنے بڑے خواب کی تعبیر؟ تو کہتے کسی بڑے آدمی کا نام لیجئے تاکہ ان سے جا کر خواب کی تعبیر پوچھیں. کہ تم بغداد چلے جاؤ، خواجہ جنید بغدادی سے جا کر پوچھیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، سید الطائفہ ہیں، خدا کا برگزیدہ ہے، نیک صالحین میں سے ہے. ان سے پوچھو گے تو خواب کی تعبیر بتا دیں گے. بغداد سے باہر چلتے 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 بغداد پہنچا. سفر کرنے کے بعد جب بغداد پہنچتا ہے اور خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ کی طرف، خانقاہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جہاں ان کی خانقاہ تھی، تو دیکھ رہے کہ سارے راستے پیک ہیں، تل دھرنے کو جگہ نہیں، بازو سے بازو چھل رہے ہیں، اتنی بھیڑ. دونوں نے بولا بھائی بغداد میں یہ کون سا میلہ لگا ہے؟ اتنی بھیڑ دکھائی دے رہی ہے، پوری سیلاب کی طرح کثرت امڑ پڑی ہے، تو میلہ کون سا؟ کہ میلہ نہیں ہے بیوقوف، تجھے معلوم نہیں؟ کہ نہیں میں بغداد کا نہیں ہوں، باہر سے آیا ہوں، مجھے خبر نہیں. کہ حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی جنازہ لے کے جا رہی ہے، بھیڑ ہے انہیں کے جنازے کی. اب یہ تو دل پکڑ کر بیٹھ گیا، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا.
जिनसे मैं ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आया था, पूछने से पहले ही दुनिया से चले गए हो। अब मैं किससे पूछूं? फिर दिल में ख्याल आया, यही क्या कम है कि मुझे वली के जनाजे को कंधा देने का मौका मिल रहा है। ये क्या कम है, मेरा नसीबा है कि मैं इस वक्त यहां पहुंचा हूं, वली के जनाजे को कंधा देने का मौका मिल रहा है, क्यों ना जनाजे को कंधा ही दे डालूं। ख्वाब की ताबीर नहीं मिली तो क्या सही, कोई बड़ी बात नहीं। सरकार के जनाजे को कंधा देने को मिल जाए बहुत बड़ी नेमत है। भीड़ को चीरते हुए अंदर पहुंचा, देख रहे जनाजे को कंधा देने के लिए कोई जगह खाली नहीं है और इतनी भीड़ है कि ये कंधा दे भी नहीं पा रहे। तो सोचा कि चलो जनाजे के बीच में घुसकर सर ही लगा देता हूं। बीच में घुसा, सर लगाया जनाजे को और कहने लगा है, हुजूर जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको ख्वाब की ताबीर पूछने आया था कि मैंने अर्शे इलाही को सर पे उठा दिया है, आपने ताबीर बताने से पहले ही दुनिया छोड़ दिया। तो ख्वाजा जुनैद बगदादी अपने जनाजे से आवाज देते हैं, अरे नादान, यही तो तेरे ख्वाब की ताबीर है, तूने मेरे जनाजे को सर नहीं लगाया, अर्शे इलाही को सर पे उठा दिया। तूने मेरे जनाजे को सर नहीं लगाया, अर्शे इलाही को सर लगा दिया। इसमें कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का जो दिल होता है वो अर्शे इलाही होता है। तूने मोमिन के दिल को इस कंधे पे उठाया है, सर पे उठाया है, तो जुनैद बगदादी को भी तूने अर्शे इलाही पे उठा लिया। यही तेरी ख्वाब की ताबीर है। अब मुझे कहने में दिया जाए, लोगों मिट्टी देने के लिए किसको ले जाया जा रहा है? जिनको मिट्टी देने के लिए ले जाया जा रहा है वह रूह की जलवा गई है, तो रूह निकल गई है। अब लोग कहते इस बॉडी को जमीन के नीचे जाना चाहिए, तो वह रूह की जलवा गई है, उसी बॉडी के अंदर से आवाज आ रही है, तेरे ख्वाब की ताबीर है। तो मुर्दा जिस्म से आवाज कौन दे रहा है? तो कहते जो सोया हुआ है वह रूह की जलवा गई है, और जो सोए सोए जवाब दे रहे वहां रूहानियत की जलवा गई है। जो सोए सोए जवाब दे रहे हैं वहां रूहानियत की जलवा गई है। पता है चला कि मोमिन वो जिसका जिस्म का ताल्लुक रूहानियत से हो गए, मरने के बाद भी वो जिंदा हुआ करते हैं। वो मरने के बाद भी जिंदा होते हैं, वो मरकर भी मरते नहीं है, और मरने के बाद भी हमारी परेशानियां हल किया करते हैं। देखिए उनकी एक परेशानी की खास की ताबीर बताना, और मरने के बाद ख्वाजा जुनैद बगदादी ने ताबीर बता दिया। इसलिए कहते रूह का मकाम और होता है, रूहानियत वाले का मकाम और होता है। हम और हैं, वो और है। हम मोहताज हैं, वो मुख्तार है। हम मोहताज हैं, वो मुख्तार है। हमें अल्लाह ताला ने आशिक बनाया, उन्हें माशूक बनाया। हम चाहने वाले हैं, वो ऐसे जिसको अल्लाह ने चाहा है, वो ऐसे जिन्हें अल्लाह ने चाहा। यही वजह है कि आज देखिए लाखों की तादाद में लोग पैसे खर्च करके, काम धंधा छोड़कर, बाप बुला रहा बेटा जाने को तैयार नहीं, भाई पुकार रहा भाई के आवाज को पहुंचने को तैयार नहीं, रिश्तेदार बार बार बुला रहे कभी आते तो जाओ, जाने को तैयार नहीं, और यह बिन बुलाए मेहमान वहां पहुंचने को परेशान है। चलो ख्वाजा के दर पे, चलो ख्वाजा के दर पे, वहां बुलाकर खाना खिलाने की दावत दी जा रही है, आइए हमारे घर मेहमान। वहां खाना खाने नहीं जा रहा है और यहां पैसा खर्च करके वहां पर पहुंच रहा है। ये क्या है? इसको कहते हैं रूहानियत। रूह वाले दौड़ रहे, रूहानियत वाले दौड़ा रहे, रूह वाले भाग रहे, रूहानियत वाले भगा रहे हैं। ये मेरे ख्वाजा की ताकत और तसर्रुफ है। ये इंतकाल के बाद भी ख्वाजा सारे मोमिनीन को अपने दर पे बुलाकर मेहमान बनाते हैं, हजारों लोग जाते हैं। तो ये है रूह का मकाम, ये है रूहानियत का मकाम। अब देखिए ख्वाजा साहब पहुंचे कहां? अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ पहुंचने के बाद अव्वले टाइम में आपकी रूहानियत से 32,000 काफिरों ने इस्लाम कबूल कर लिया। देखिए हमारा ये तसलसल नहीं है, हमारा टॉपिक तो दुनिया के ऊपर तकरीर हो रही थी, मगर छठी की तारीख आ गई तो बीच में ये तकरीर, फिर इंशाअल्लाह अपने मौजू पे आएंगे। 32,000 कुफ्फार मुशरिकीन ने एक ही झटके में दाखिल इस्लाम, अव्वले टाइम में। प्रोग्राम बच गया अजमेर के अंदर, परेशान हुए हिंदू लोग। ये कौन बूढ़ा इंसान आ गया है, इनके अंदर क्या है कि बरसों से अपने बुतों की पूजा करने वाले इनकी सूरत देखकर कलमा पढ़ रहे हैं। माजरा क्या है? दौड़ कर गए राजा पृथ्वीराज के पास, जाकर कहने लगे राजा अगर ख्वाजा का मिशन ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि तुझे यहां से भागना पड़ेगा, सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। 32,000 हाथ से निकल गए हैं, पता नहीं और कितने हजार निकलने वाले हैं।
کچھ تو کرو. اس نے اپنے مذہب کا جو سب سے بڑا عالم تھا، سب سے بڑا پنڈت تھا، سب سے بڑا جانکار تھا، رام دیو. یہ رام دیو نہیں جو پونے 2 آنکھ والا ہے، اس کی مکمل 2 آنکھ تھی. اچھا یہ رام دیو کیا ہے؟ یہ پروڈکٹ بناتا ہے، کیا کیا ہے سب، ڈابر چمن پراس تو پھلا پراس، یہ پراس وہ پراس، گو مدر کیا وہ ملا کر کے اس کا الگ ہی ہے چل رہا ہے کچھ. مگر یہ دوائی بناتا ہے، کھانے کی چیزیں بناتا ہے، مگر وہ اپنے دھرم کی جانکاری کا علم رکھتا تھا، بہت بڑا تھا. تو بادشاہ نے بلایا کہ رام دیو جا، اور جانے کے بعد خواجہ کا کام تمام کر دی. اس کو اجمیر سے نکال، اور جتنے لوگ اسلام قبول کر چکے اسے پلٹا اپنے دھرم میں، مارو پیٹو ٹھوکو، جو چاہو وہ کرو، جادوگروں کو لے کے جاؤ. تو بابا رام دیو نے بولا گھبرانے کی کیا بات ہے بادشاہ، آپ میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں نا، جانتے ہیں نا کہ میں کتنا بڑا ہوں. کہا تو بہت بڑا ہے، اس لیے تو تیرا انتخاب کیا ہے. سینکڑوں غلاموں کو لے کر، چیلوں کو لے کر، جادوگروں کو لے کر پہنچتا ہے. میرے خواجہ نگاہ نیچی کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. رام دیو جا کر کہتا ہے اے مدیر کیا کر رہے ہیں یہاں پر، نکل یہاں سے، اجمیر تیرے لیے نہیں ہے، تجھے ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، نکال دوں گا، برباد کر دوں گا، ٹکڑا ٹکڑا کر دوں گا، پتہ نہیں ڈھینگے ہانکتے رہا. میرے خواجہ نگاہ نیچی کر کے سنتے رہے. جب بہت دیر تک وہ لنگوٹ باندھ کر کودتا رہا، پھر میرے خواجہ نے نگاہ نیچی کیا اور فرمایا رام دیو تیری پیشانی پہ میں اسلام دیکھ رہا ہوں، تو کافروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تیری پیشانی پہ میں اسلام دیکھ رہا ہوں، مسلمان دیکھ رہا ہوں، تو کافروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ رام دیو تیرا نام میں جنت میں دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ قدموں میں گرتا اور کلمہ پڑھ کر رام دیو مسلمان بن جاتا ہے. رام دیو مسلمان بن جاتا. مجھے کہنے لگے جو ہزاروں اور سینکڑوں لشکر کو لے کر لڑنے کے لیے آیا تھا وہ روح والا تھا، اور جو اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر جنت کو رام دیو کا نام دیکھ لیا وہ روحانیت والے تھے. جو اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر رام دیو کا نام جنت میں دیکھ لیا وہ روحانیت والے تھے. اور آپ نے دیکھا اور دیکھتے ہی جیسے یہ جملہ اللہ فرمایا، جیسے آپ نے کہا تیرا نام مسلمانوں میں لکھا ہوا ہے، فاروق کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، وہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہی تو فرق ہے مسلمانوں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا جو نبی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اے روح والے تم روحانیت والوں کے ساتھ ہو جاؤ. رام دیو تھوڑی دیر کے لیے روحانیت والے کے پاس قریب کھڑا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر نکال کر ایمان ڈال دیا. یہ فائدہ ہے روحانیت والے کا. ویسی لوگ اجمیر نہیں جاتے ہیں، ویسی وہاں ڈیرا نہیں ڈالتے ہیں، ویسی پیسے خرچ نہیں کرتا ہے. اس کا فائدہ ہے اس لیے وہاں جاتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ سبب ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیضان غریبوں کو غریب نواز کا لٹاتا ہے. اس لیے غریب نواز کے در پہ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے کوئی یہ نہ سوچے یہ مر کر قبر میں چلے گئے یہ اب ہمارا کیا کر سکتے ہیں. یہ آج بھی زندہ ہے مسلمانوں، آج بھی زندہ ہے. یاد رکھیے گا اللہ والے مرتے نہیں ہیں، اللہ والے مر کے زندہ ہو جاتے ہیں. اور ایسی زندگی ملتی ہے کہ دنیا میں جس زندگی میں جو تصرف کیا کرتے ہیں اس سے زیادہ طاقت بڑھ جاتی ہے، اس سے زیادہ طاقت بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر دنیا میں چلیے ایک ڈیمو اور دے دیتا ہوں آپ کو مثال. آپ نے ضلع بارہ بنکی ہندوستان میں نام سنا ہوگا. بارہ بنکی کے اندر ردولی نام کا ایک قصبہ سنا ہوگا. اس ردولی میں ایک اللہ کے ولی ہیں شیخ عبدالحق ردولوی شریف ہے نا. بہت سارے لوگ یو پی کے ہیں تو لوگ بڑے قریب سے جانتے ہیں شیخ عبدالحق. یہ شیخ عبدالحق ہفتے میں 2 بار خط بنواتے تھے، سمجھ رہے، بوچھ وغیرہ کٹواتے تھے. تو ایک حجام رکھتے تھے اپنی بارگاہ میں، ہفتے میں 2 بار آنا، بنا کے چلے جانا. ایک بار وہ حجام تاریخ مقررہ سے ایک دن پہلے آ گئے کہ حضور خط بنوا لیجیے. ارے کل آنا تھا نا، آج کیوں آ گیا؟ کہ کل میں بہرائچ شریف جاؤں گا سید سالار مسعود غازی کے دربار میں، ان کا عرس ہے، کل میں نہیں ملوں گا. ارے پچھلے سال گیا تھا نا. ہاں پچھلے سال گیا تھا، ہر سال جاتا ہوں. 23 سال مت جا. کیوں نہ جاؤں؟ کہ مت جا اس سال.
کہ نہیں میں نہیں ماننے والا، میں حضرت کی بارگاہ میں تو ہر سال جاتا ہوں، ہر سال جاؤں گا، آپ کو بنوانا ہے بنوائیے، نہیں بنوانا ہے ایک ہفتہ انتظار کیجیے۔ دیکھا یہ مانے گا کہ تم مانے گا کہ نہیں مانوں گا، کہ ٹھیک ہے یہ چٹھی لے لے اور لے جا کر کے تم جب سید سالار مسعود غازی کے دربار میں جاؤ گے تو دربار سے اتر سائڈ میں ایک باغ ہے، اس باغ میں لے جا کر چٹھی لے کے کھڑے رہنا، ایک لال گھوڑے پر لال کپڑا پہنے ہوئے ایک شخص آئے گا، ان کو یہ چٹھی دے دینا کہ ٹھیک ہے حضور اتنا کام کر دوں گا، جا رہا ہوں تو آپ کا ایک کام کر لوں گا، لیکن یاد رکھنا راستے میں کھول کر دیکھنا مت میں نے کیا لکھا ہے۔ اچھا اگر یہ لفظ نہیں کہتا تو دل میں کچھ آتا نہیں، جب یہ کہہ دیا کہ دیکھنا مت میں نے کیا لکھا ہے تو اب شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ میرے بارے میں لکھا ہے۔ بیچ راستے میں چٹھی کھول کے دیکھ رہا تو دیکھ رہا کوڑا کاغذ ہے، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں۔ اچھا افسوس حضرت نے غلطی سے دوسری چٹھی دے دی، لکھا ہوا رہ گیا ہوگا اور بغیر لکھا ہوا کاغذ دے دیے ہوں گے۔ وہاں پہنچے، اس باغ میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں، پیچھے سے کسی نے دستک دی، بھائی صاحب پلٹ کر دیکھو ذرا، دیکھا ترے لال گھوڑے پر لال جوڑے پہنے ہوئے شخص ہے کہ وہ چٹھی دو جو شیخ عبدالحق نے دیا ہے۔ اب یہ پریشان ہوئے، تو وہ تو چٹھی انہوں نے دیا میں نے لیا، ان کو کیسے خبر ہو گئی؟ چٹھی دے دیا کہ یہ چٹھی کا جواب ہے، لے جا کر کے ان کو حضرت کو دے دینا، راستے میں کھول کر مت پڑھنا۔ اب یہ سوچا کہ چٹھی کا جواب تو تب دیتے جب چٹھی پڑھتے تب اس کا جواب لکھتے، انہوں نے پہلے ہی جواب لکھ کے رکھا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ نہیں، چٹھی پڑھا نہیں جواب لکھ دیا کہ راستے میں کھولنا مت۔ اب ان کو بھی تردد ہوا کہ ان کے لیٹر میں تو کچھ نہیں لکھا تھا، ان کے لیٹر میں کچھ لکھا ہے کہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ کھول کر دیکھ رہا یہ بھی کوڑا کاغذ ہے، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں، کہ غلطی دونوں سے ہو گئی۔ وہ چٹھی لیا حضرت کے پاس دیا، حضرت نے چٹھی لیا، اب جو پڑھ رہے شیخ عبدالحق کے چہرے پر پسینے کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو یہ پریشان کہ میں دیکھا تو کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، یہ پڑھ رہے تو پسینہ آ رہا ہے، کیا حضور میں نے آپ کی بھی چٹھی کھول کر دیکھی تھی کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، ان کی چٹھی بھی کھول کر دیکھی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، پھر آپ کیا پڑھ رہے تھے پسینہ آ رہا ہے آپ کو؟ کہہ رہے نادان یہ بتا بہرائچ شریف گئے سید سالار مسعود غازی سے ملاقات کیے؟ کہ وہ تو مزار کے اندر تھی، کیسے ملاقات کر؟ نادان جسے میں نے چٹھی دیا تھا وہی تو سید سالار مسعود غازی تھے، جسے میں نے چٹھی دیا تھا وہی تو سید سالار مسعود غازی تھے۔ کیا حضور پہلے بتائے ہوتے تھے تو میں درگاہ میں نہیں جاتا، حضرت کے پاؤں پکڑ کر یہی کچھ مان لیا ہوتا کہ بے وقوف اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ وہ درگاہ میں نہیں باغ میں ملیں گے تو تم مزار سے نہیں جاتا۔ یاد رکھنا جتنا فیض ان سے ملتا ہے اتنی فیض ان کے مزار سے بھی ملا کرتا ہے، اس لیے مزار پاک میں لوگ جاتے ہیں۔ کیا حضور یہ تو بتائیے ادھر سے جواب کیا آیا کہ آپ کو پسینہ آ رہا تھا؟ کہ میں نے یہ لکھا تھا کہ حضرت ہر سال بندگان خدا کو اپنے دربار میں بلا کر کیوں پریشان کرتے ہیں؟ تو جواب کیا دیا؟ تو انہوں نے جواب لکھا کہ تم اپنے گاؤں کے 1000 کو نہیں روک پائے، میں لاکھوں بندگان خدا کو کیسے روک پاؤں گا؟ ذرا سوچ کر کے دیکھو، یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کا دربار بتا دیا ہے کہ اگر مجھ سے کچھ چاہتے ہو تو میرے دوستوں کے پاس جاؤ، تمہاری مرادیں پوری ہو جائے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا روح والے روحانیت والے کا فرق کیا ہے؟ روحانیت والے وہ ہیں جو چٹھی لکھتے ہیں روح والے کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اور روح والا وہ ہے کہ اپنے مطلوب کے پاس کھڑا ہو کر مطلوب کو پہچان نہیں پاتا ہے۔ تو روح والے روحانیت والے میں فرق یہ ہے کہ ہم محتاج ہوتے ہیں اور روحانیت والے مختار ہوتے ہیں، مر کر بھی مرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صرف موت کا مزہ چکھاتا ہے، اور چکھنا کیا ہوتا ہے؟ زبان پہ رکھا ختم ہو گئی بات۔ چکھنا کیا ہوتا ہے؟ پوری ہانڈی تھوڑا چکھ لیتا ہے آدمی، نہیں، صرف وہ نمک معلوم کرنے کے لیے چکھتا ہے، چکھتے ہی ختم ہو جاتی ہے بات، اس کے بعد ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہے۔ ایسی موت ان پر طاری ہوتی ہے، اور طاری ہوئی مزار میں گئے پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ کرتا ہے اور ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ ان کے تصرفات کو دیکھ کر کے اہل ایمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے خواجہ غریب نواز اجمیر شریف پہنچے، اب راجا نے دیکھا کہ جس کو میں نے لڑنے کے لیے بھیجا تھا یہ خود ہی مسلمان ہوگا، تو اب کیا کروں؟ تو ان کو خبر لگی کہ کوئی مرید ہے جس کی اجمیر میں تھوڑی سی جگہ ہے اور اس نے خواجہ صاحب کو جگہ دے دی مسجد بنانے کے لیے۔ تو خواجہ صاحب نے حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غلاموں سے کہا رات کو مسجد بنائیں گے، دن کو نہیں، کی نظر میں پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے رات کو بنائیں گے۔ چراغ جلا جلا کر مسجد تعمیر کرنے لگے۔ خواجہ صاحب اپنے غلاموں کو لے کر مسجد بنا رہے ہیں، مٹی کو بھگا کر مٹی کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ راجا کو خبر لگی کہ خواجہ نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی ہے، اور رات کے وقت میں سناٹے میں چراغ جلا کر بنا رہے ہیں۔
تو پورے اجمیر میں یہ حکم دے دیا کہ اجمیر کے اندر کوئی بھی دکان والا خواجہ یا خواجہ کے کسی غلام کے پاس تیل نہیں بیچے گا، کوئی روکل نہیں دے گا، کوئی سرسوں تیل نہیں دے گا، کوئی زیتون کا تیل نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں دے گا، نہ وہ چراغ جلائیں گے نہ مسجد تعمیر ہوگی۔ اب دن کو اگر یہ کام کریں گے تو سپاہی اور کارندے ہیں میرے؟ خواجہ سے آ کر غلاموں نے کہا حضور آج سے کام بند ہو جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم لوگ تیل خریدنے کے لیے گئے تھے، کوئی دکاندار تیل دینے کو تیار نہیں، سب کا کہنا ہے کہ راجا ہماری گردن مار دے گا اگر ہم نے آپ کو تیل دیا تو۔ اچھا پھر تو بس کام بند ہو جائے گا؟ کہ کام بند نہیں ہوگا۔ تو حضور چراغ کیسے جلائیں؟ کہ جب میں وضو کروں وضو سے گرنے والے پانی کو چراغ میں ڈال لیا کروں، جب میں وضو کروں وضو کا غسالہ گرنے والا پانی چراغوں میں ڈال دے اور خدا کی قدرت کا نظارہ کرے کہ آج جس چراغ میں روکیل ڈالا جائے گا وہ جلے گا نہیں، جس میں خواجہ کا پانی ہوگا وہی جلے گا، جس چراغ میں خواجہ کا غسالہ ہوگا وہی چراغ جلے گا۔ حضرات محترم رات کو جب چراغ جلاتے ہیں تو پانی والا چراغ بھڑک اٹھتا ہے، اجالا پھیل جاتا ہے اور سارے اجمیر کے اندر جس چراغ میں روکیل تھا وہ بجھ جاتا ہے، روشن نہیں ہوتا ہے۔ اب مجھے کہنے میں دیا جائے روکیل ڈال کر جو چراغ جلانا پتا وہ روح والے تھے، پانی ڈال کر جنہوں نے جلانا وہ روحانیت والے تھے، جو روکیل ڈال کر چراغ جلا نہ سکے وہ روح والے تھے، اور جو پانی ڈال کر چراغ جلانے وہ روحانیت والے تھے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اس لیے فرمایا اے روح والے روحانیت والے کے ساتھ ہو جاؤ، تاکہ کوئی پریشانی آ جائے تو اس کا وہ حل نکال دیں گے، تمہاری مصیبت دور کر دیں گے، تمہاری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اگر خواجہ کا دامن تمہارے ہاتھ میں دنیا کی کوئی طاقت تمہاری کچھ بگاڑ نہیں پائے۔ یہ ہے سلطان خواجہ غریب نواز۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے روح والے روحانیت والے کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ تصرف و طاقت میرے خواجہ کی مزار کے اندر رہ کر کے مزار کے باہر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، سپنا میں فرما رہے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار خواجہ میں گئے ہیں اور جانے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، 15 سپارہ پڑھ لیے، الحمدللہ کے الف سے لے کر سورہ کہف تک پہنچے۔ 15 سپارہ پڑھنے کے بعد آپ آگے تلاوت کر رہے تھے، مزار سے آواز آ رہی ہے کہ فرید الدین تو نے سورہ کہف کا فلاں لفظ چھوڑ دیا ہے۔ کیا فرما رہے؟ فرید الدین تو نے تلاوت قرآن میں سورہ کہف کا فلاں لفظ چھوڑ دیا ہے، دوبارہ پڑھو اور اس کو ریپلے کرو۔ بابا فرید الدین نے پھر سے تلاوت کی، آواز نہیں آئی۔ 30 پارے قرآن تلاوت کر لیے بابا فرید الدین۔ 30 پارے تلاوت کرنے کے بعد مزار مبارک پر سر رکھ کر عرض کرتے حضور مجھے معلوم نہیں میرا نام جنتیوں میں لکھا ہے کہ جہنمیوں میں لکھا ہے، نیک لوگوں میں لکھا ہے کہ برے لوگوں میں لکھا ہے۔ آپ کی زندگی کا ابتدائی زمانہ تھا، ولایت عروج پہ نہیں تھی، شروعات تھی، کہ حضور مجھے نہیں معلوم میرا نام جنت میں لکھا ہے کہ جہنم میں لکھا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نیک لوگوں میں شامل ہوں کہ برے لوگوں میں شامل ہوں۔ اندر سے آواز آتی فرید الدین جو اتنی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرے، اتنا خوشی اور خضوع سے نماز پڑھے، وہ جنتی ہوا کرتا ہے، جہنمی نہیں ہوتا۔ سن تیرا نام جنت میں لکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا تیرا نام جنت الفردوس میں ہے، جہنم کے کسی کونے میں تیرا نام نہیں ہے۔ اب مجھے کہنے میں دیا جائے ہزاروں من مٹی کے اندر رہ کر کے جنت میں کس کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو دیکھ لے اسی کا نام سلطان خواجہ غریب نواز ہے، اسی کو روحانیت کا بادشاہ کہا کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غریب نواز جیسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان روحانیت والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان روحانیت والوں کے قدموں میں لپٹ جاؤ، تمہیں دنیا میں بھی عافیت ملے گی، آخرت میں بھی عافیت ملے گی، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا فی رجل یحب قوما ولم یلحق بهم، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں فتویٰ بتائیے، ایک مسئلہ بتائیے کہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے مگر کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو اس محبت کا کچھ صلہ ملے گا کہ نہیں؟ مثال کے طور پر آج اجمیر جانے والے اجمیر جاتے ہیں اور خواجہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ 700 سال پہلے جا چکے ہیں، اور آج جانے والے جاتے ہیں کبھی خواجہ کو دیکھے نہیں ہے، کبھی خواجہ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، کبھی خواجہ صاحب کو چائے نہیں پلایا ہے،
کبھی خواجہ صاحب کو وضو کے لیے پانی نہیں دیا ہے، کبھی خواجہ صاحب کا پاؤں نہیں دبایا ہے، کبھی خواجہ صاحب کے کسی حکم کو تعمیل نہیں کی ہے، کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات چیت نہیں، آمنا سامنا نہیں۔ تو حضرت انس نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے مگر ملاقات نہیں ہوئی ہے، بات چیت نہیں ہوئی ہے، آمنا سامنا نہیں ہوا ہے، تو اس محبت کا کچھ صلہ ملے گا کہ نہیں، اس محبت کا کچھ فائدہ ملے گا کہ نہیں، اس محبت کا کچھ انعام ملے گا کہ نہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے انس سنو، المرء مع من احب، دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے میدان قیامت میں اسی کے ساتھ نظر آئے گا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے میدان قیامت میں وہ اسی کے ساتھ نظر آئے گا۔ اگر کوئی غریب نواز سے محبت کرتا ہے وہ غریب نواز کے ساتھ نظر آئے گا، کوئی غوث پاک سے محبت کرتا ہے غوث پاک کے ساتھ نظر آئے گا، مخدوم پاک سے محبت کرتا ہے مخدوم پاک کے ساتھ نظر آئے گا، صابر پاک سے محبت کرتا ہے صابر پاک کے ساتھ نظر آئے گا، محبوب الہی کے ساتھ محبت کرتا ہے محبوب الہی کے ساتھ نظر آئے گا، قمر الدرویش سے محبت کرتا ہے قمر الدرویش کے ساتھ نظر آئے گا، ڈاک پیر سرکار سے محبت کرتا ہے ڈاک پیر سرکار کے ساتھ نظر آئے گا، خواجہ حسین الدین سے محبت ہوگی خواجہ حسین الدین کے ساتھ نظر آئے گا۔ اب مجھے کہنے نہ دیا جائے سارے سنیوں کو سارے اولیاء سے محبت ہے، یہ سنی اولیاء کے ساتھ نظر آئے گا، سنی اولیاء کے ساتھ نظر آئے گا، سنی اولیاء سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تابعین سے محبت کرتے ہیں، انبیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، شہداء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹی کی تاریخ آتی ہے ہمارا دل خواجہ کا ذکر کرنے کو چاہتا ہے، جب 11ویں کی تاریخ آتی ہے ہمارا دل غوث کو یاد کرنے کو چاہتا ہے، جب 12ویں کی تاریخ آتی ہے رسول اللہ کی میلاد شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے پروگرام بڑھتے رہتے ہیں، جیسے محرم آتا ہے حضرت امام حسین کی تاریخ یاد آ جاتی ہے، تو ہم سب بزرگوں کا نام لیتے ہیں، سبوں کا کام کرتے ہیں، انہی کی مشن سے چلتے ہیں، انہی کے نام پر کھاتے ہیں، انہی کے نام پر پیتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ انہی کے نام پر انشاءاللہ جنت بھی چلے جائیں گے، انہی کے نام پر انشاءاللہ جنت بھی چلے جائیں گے۔ گفتگو ہماری آج کی یہی ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔